اور جہاں اونٹنی بیٹھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد کا پلان بنایا ہے. تو یہاں بھی آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی کی بنیاد رکھی اور مزاج دیا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرو. تم اللہ کے گھر کو بناؤ, اللہ تمہارے لیے جنت میں محل عطا فرما دے. یہ مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ نے مسجد کو یوں تو اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. زمین و آسمان کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق وہ نہ ہو, لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف اللہ نے اپنے آپ کو منسوب کیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فلا وربک, تیرے رب کی قسم, میں رب تو سب کا ہوں میرے محبوب, لیکن تیرا رب ہونا تیرا رب ہونا ہے, تو تیرے رب کی قسم فرمایا. ایسی ہی مسجد کو بھی اللہ عز و جل نے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. وہ گھر سے بے نیاز ہے, وہ گھر سے پاک ہے, لیکن پھر بھی مسجد کو اپنا گھر بتا کر کے پروردگار جل جلالہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کر کے پروردگار جل جلالہ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے اور جو میرے گھر آتا ہے میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں, میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت غور سے آپ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق سماعت فرمائیں. ایمان کی کچھ نشانیاں ہیں, مومن کی کچھ نشانیاں ہیں جس سے مومن پہچانا جاتا ہے. ہمارا آپ کا اپنے آپ کو مومن کہنا یہ پھر بھی اپنے آپ کا کہنا ہوگا, لیکن قرآن نے جو مومن کی علامت بتائی ہے اگر وہ علامت ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے تو دنیا کچھ بھی کہے قرآن کی روشنی میں ہم مومن کہلائیں گے. تو اب قرآن نے کیا کہا؟ جس طریقے سے قرآن نے ایک مقام پر فرمایا مومن کے حوالے سے انما المؤمنون اخوہ, سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایسے ہی پروردگار جل جلالہ نے مومن کو ایک جگہ اجاگر کیا کہ مومن کون ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ یاد کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے. یہ مومن کو اجاگر کیا. ایسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ اکبر. مومن کی ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ مومن وہی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا کیا کرتا ہے. اس کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے, اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے. مومن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مومن اللہ کے گھر کو ویران نہیں کرتا, اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے. اب یہ آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غزوہ بدر کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے اور کفار قریش کی طرف سے میدان بدر میں وہ آئے تھے, گرفتار کر لیے گئے. اور جب حضرت عباس کو گرفتار کر لیا گیا, چونکہ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے, اور گرفتار کر کے جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا,
اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت عباس کو بہت سخت سست کہا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن سب سے سخت لب و لہجہ اگر کسی کا تھا تو وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا تھا. مولا علی نے حضرت عباس سے یوں کہا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو، آپ کو سرکار کی قرابت داری کا بھی کوئی خیال نہیں؟ آپ نے ان کا بچپنا دیکھا ہے، ان کی جوانی دیکھی ہے، ان کی زندگی دیکھی ہے، کیا کوئی لفظ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہے؟ آپ ان کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے، آپ ان سے لڑنے کے لیے آئے. آپ جانتے ہیں کہ زمین پر سب سے سچا اور اچھا انسان اور رسول ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، پھر بھی آپ کو رشتہ داری کا بھی کوئی خیال نہیں. تو اس وقت حضرت عباس جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے مولا علی سے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہماری ساری برائیاں ہی نظر آتی ہیں؟ ہم میں کوئی اچھائی آپ کو نظر نہیں آتی؟ تو مولا علی کو حیرت ہوئی. انہوں نے کہا آپ لوگوں میں کیا اچھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. یہ کام انہوں نے بتائے. اب آباد کرنا کیا تھا؟ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ آپ کو فکر مسجد کی سمجھ میں آئے گی. حضرت عباس جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، انہوں نے مولا علی سے کہا کہ مسجد حرام ہم آباد کرتے ہیں. آباد کس طریقے سے کرتے تھے؟ تو وہاں مسجد حرام کے اندر اوٹے بنے ہوئے تھے، وہاں لوگ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے تھے. اسی کو حضرت عباس نے کہا کہ ہم آباد کرتے ہیں. قرآن نے فوراً آیے کریمہ قرآن مقدس کی نازل ہوئی کہ تم جس چیز کو آباد کرنا کہتے ہو وہ آباد کرنا نہیں ہے. آباد کرنا یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر تم نماز قائم کرو. اور کوئی مشرک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا، اللہ کا گھر آباد کرتا ہے تو ایمان والا آباد کرتا ہے، آخرت پر بھروسہ رکھنے والا اور یقین رکھنے والا آباد کرتا ہے. اس وقت یہ آیے کریمہ نازل ہوئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہیں سے یہ مزاج ملا کہ جو صاحب ایمان ہو اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ مسجد میں بندگی کرنے کے لیے آتا ہے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہیں آتا. اور فرمایا گیا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا بالکل اس طرح ہے کہ لکڑی کو جس طرح سے آگ جلا ڈالتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بات اگر کوئی مسجد میں کرے تو اس کی نیکیاں یہ باتیں جلا دیا کرتی ہیں. ساری نیکیاں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہیں. اور یہاں یہ بات بھی بتا دوں، مسجد کوئی گرا نہیں سکتا. مسجد نہ کوئی ڈھا سکتا ہے نہ کوئی گرا سکتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ تو دیواریں ہیں مسجد کی. مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سجدے کی جگہ. کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین کون گرائے گا؟ یہ سجدے کی جگہ ہے. یہ سجدے کی جگہ ہے نا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نماز کے اندر رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، قاعدہ بھی کرتے ہیں، قوما بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا نام نہ مقام رکھا نہ مرکع رکھا، نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے اس کا نام مسجد رکھا، سجدے کی جگہ. اس کے مراد یہ ہے کہ بندہ جب بھی چاہے کہ وہ خدا سے قریب ہو جائے، وہ سجدے میں چلا جائے، وہ
وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. اور سجدے کی حالت میں بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کی تعظیم کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے. اور کیا کرنا چاہیے مسجد کے اندر یہ بھی قرآن میں موجود ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال او کما قال. اللہ کے گھروں کی تعظیم کرو اور اس میں اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرو اور بعد میں ذکر نہ کرو، نہیں، بلکہ صبح بھی اس کی تسبیح بیان کرو اور شام بھی اس کی تسبیح بیان کرو. اور جس شخص کا دل مسجد میں لگا ہو اور جس شخص کو مسجد سے محبت ہو، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، قیامت جب قائم ہوگی نا تو یہ زمین جو ہے نا، اس پہ ابھی آپ کو پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، اونچی نیچی بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ بالکل روٹی کی طرح ایک دم پلین ہو جائے گی یہ زمین. اور کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی سایہ، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ بندہ اپنے پسینے میں گردن تک ڈوب رہا ہوگا، گرمی اتنی شدید ہوگی کہ سائے کے تلاش کرنے کے لیے بندہ تلاش کرتا ہوگا لیکن اسے کوئی سایہ نہیں ملے گا. لیکن ایسے میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ کل بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَرْجِعْ. اس کا دل، یعنی اس بندے کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد سے معلق ہو، یعنی نماز پڑھ کر کے نکلا، لگا تجارت میں ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب اذان ہو اور میں پھر سے مسجد میں چلا جاؤں. ایسے بندے کو اللہ عز و جل کل عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَاشِي إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ. تاریکی میں مسجد کی طرف پیدل جانے والا، اندھیرے میں جو مسجد کی طرف پیدل جاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اسے بھی کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. ایک صحابی جن کا گھر مسجد سے کافی ڈسٹینس پر تھا اور مسجد کے قریب، مسجد نبوی کے قریب جو ہے ایک جگہ مل رہی تھی، انہوں نے سوچا کہ میں وہ مکان بیچ کر کے مسجد نبوی شریف کے قریب آ جاؤں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، ارشاد فرمایا نہ بیچو، تم جتنے دور سے جتنا قدم چل کر کے آؤ گے اتنی نیکیاں تمہیں زیادہ نصیب ہو جائیں. یہ حضور کا ارشاد ہے. جو قریب تھے اور قریب جن کا گھر تھا ان کو آنا چاہیے، وہ تو آتے ہی تھے، لیکن صحابہ کی